علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آیات تسلسل کے ساتھ آیت در آیت ہمارے بیان کا حصہ ہیں۔ اگلی آیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ کا جو مرکزی مضمون ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار بیان کیا گیا ہے۔ زندگی کیسے گزارے جائے ان دو آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات کو ذرا ذہن میں لائیے کہ وہ وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے مقام خلافت یعنی زمین پر تشریف لے آئے تو اب آپ نے اور آپ کی آئندہ آنے والی اولاد نے اس منصب خلافت کو کیسے نبھانا ہے، اس کا منشور کیا ہوگا۔ انسان نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے محلے اور پورے معاشرے کے لیے کس انداز پر، کن اصولوں پر زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کو کن بنیادوں پر آباد کرنا ہے، اس تعلق سے ایک واضح پیغام، ایک واضح سبق ان آیات مبارکہ میں دیا گیا۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ دو نفوس تھے جو زمین کی طرف اتارے گئے، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب اطہر میں جو تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں ہیں، اولاد آدم ہے، ان سب کو خطاب ہے کہ تم سب جنت سے اتر آؤ۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر اگر میرے پاس، میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس زمین پر آ گیا، اب یہاں زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے؟ اپنی عقل کے مطابق نہیں۔ انسان، وہ انسان جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے،
وہ انسان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ اپنی عقل اور دانش کی بنیاد پر اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اپنی چاہت، اپنی خواہشات، اپنے خیالات اور تصورات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کے طور طریقے اپنی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک کے لیے تمام اصول و ضوابط، یوں کہیے کہ ساری ہدایات اللہ پاک کی طرف سے عنایت کی جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ پاک نے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرما کر انسان کی ہدایت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ اب یہی قرآن کریم، یہی دین اسلام ایک مکمل دستور ہے۔ اب انسان اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے گھر بار کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، پورے معاشرے کے لحاظ سے، غرض کے کسی بھی لحاظ سے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے خیالات کے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی اس ہدایت کا پابند ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے آگے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا مراد ہے کہ جب اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کے ارشادات، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہیں نہ خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ گویا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آگے والی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ جو کفر کریں گے، میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک تو وہ جو کافر ہوں گے، کھلے لفظوں میں جو خطاب ہے والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، آیتوں کو جھٹلایا، وکذبوا، آیتوں کو جھٹلایا، وہ تو ہوں گے ہی اصحاب النار، ہمیشہ رہنے والوں میں، جہنم میں رہیں گے۔ مگر کفر کا ایک معنی انکار کرنا بھی ہے، عام اردو میں اس کا ایک معنی انکاری بھی ہے۔ تو اب گویا کہ مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کرے گا، یوں کہیے کہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہ بھی آیات کو جھٹلانے والا کہلائے گا، انکار کرنے والا کہلائے گا۔ گویا ان آیات کریمہ میں ہمیں جو واضح طور پر سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ کہ ہم اولاد آدم ہیں، یعنی وہ ہستی جنہیں اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اب جب ہم ان کی اولاد میں سے ہیں اور دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ایک ہدایات دی گئی ہیں، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو سیدھی سیدھی آسان لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ ہم اس دنیا میں بالکل آزاد یا بے لگام نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہاں زندگی گزارنے کے لیے خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے باقاعدہ طور پر اصول بیان کیے گئے ہیں، ہدایات دی گئی ہیں، تعلیمات دی گئی ہیں، اور وہ ہدایات و تعلیمات قرآن مجید کی صورت میں، دین الہی کی صورت میں، مکمل ضابطے کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ہر لمحے، ہر وقت
ہر جگہ ہر لحاظ سے ان اصولوں اور ان ضابطوں کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں، یعنی دین اور شریعت کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ہم نے دین اور شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے، آزاد نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں، دین اور شریعت کو ایک طرف کر دیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، تو نہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی آخرت میں نجات پا سکیں گے۔ شاید اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر، دین کو ایک طرف رکھ کر ہم دنیا میں ظاہری طور پر تھوڑی سی ترقی کما لیں، تھوڑا سا عروج پا لیں، تھوڑی سی عزت بڑھا لیں، مگر حاصل کچھ نہیں، کیونکہ دنیا تو بالآخر خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اصل سرمایہ تو وہ ہے جو آخرت میں کام آنا ہے۔ اور جب انسان قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کامیابی تلاش کرے گا تو دنیا سے بھی خالی ہاتھ جائے گا اور آخرت کے لیے بھی خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنے تمام تر معاملات میں دین اور شریعت کو فوقیت دیں گے، خود کو آزاد تصور نہیں کریں گے، بلکہ دین اور شریعت کا ہم خود کو پابند تصور کر کے زندگی گزاریں گے، مجھے بتائیے زندگی ہے کتنی؟ چند سانسوں کے مجموعے کا نام تو زندگی ہے۔ ہم سمجھنے سمجھانے کے لیے 10 20 25 50 60 100 سال کی زندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایوریج ہے کیا؟ 55 50 60، اس سے زیادہ کیا ہے؟ کوئی ہے پرانا تو شاید 80 90، ورنہ تو موت کا تو کوئی وقت متعین ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئی سی یو میں پیدا ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، بڑے بوڑھے تو اپنے ٹائم پر جاتے ہی ہیں، بلکہ سب اپنے ٹائم پر ہی جاتے ہیں۔ جو جتنا وقت لے کر آتا ہے اتنے اپنے وقت پر ہی جاتا ہے، جتنی سانسیں لے کر آتا ہے اپنی سانسیں پوری کر کے ہی دنیا سے جاتا ہے، کوئی وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ بس کامیاب وہ ہے کہ جس نے دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا کہ میں نے قرآن و سنت کے مطابق، دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کامیابی کا صحرا اکثر سجا کر دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ جو دنیا کا دورانیہ ہے، جس کو ہم عمر کہیں گے، جو وقت ہمیں دیا جاتا ہے، اس وقت میں کامیابی کے ذرائع تلاش کرنے ہیں۔ جتنی محنت و جستجو ہم دنیا کی کامیابی کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محنت و جستجو ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے درکار ہے، ہونی چاہیے، مگر ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکے میں بازاروں میں جاتے اور اعلان فرمایا کرتے ابتدائے اسلام میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، یعنی کیا؟ اسلام قبول کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ کامیابی کا بتایا جا رہا ہے۔ کامیاب کون ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ وہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب لا الہ الا اللہ زبان سے جو کہا تو مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے جو ارشادات ہیں وہ دل پر بھی اپنی جگہ بنا لیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گویا کہ کلمے کا جو تصور ہے اس کو جب ہم دل و دماغ میں راسخ کر لیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو فرمایا تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ فلاح کا معنی علماء لکھتے ہیں کہ کامیابی، ایک تو کہ کامیابی محض دنیا کی کامیابی، بات کی جاتی ہے کامیابی تو دنیا کی کامیابی، جب بات کی جائے گی فلاح، جیسے اذان مؤذن کیا کہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو فلاح جب کہا جائے گا تو اب مراد یہ ہوگی دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔
दोनों जहां की कामयाबी के लिए फलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। गोया कि कलमे को दिल से कबूल कर लो, इस्लाम की तालीमात को अपने ऊपर नाफिज कर लो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। मेरे आका के इस इरशाद पर जिसने लब्बैक कहा, इस्लाम कबूल किया, वो तरक्की और उरूज की उस बुलंदी तक पहुंच गया कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और जिसने उसका इनकार किया, वो जिल्लत और रुसवाई के कैसे गड्ढे में गिरा। देखिए ना कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलिमा पढ़ लिया, कैसी बुलंदी पर पहुंचे, कैसी बुलंदी पर पहुंचे। क्या क्या आपके फजाइल हैं, बयान किए जाएं तो पूरा मौजू है। अब आइए अबू जहल को ले लीजिए, उसने इनकार किया, वही दौर था, उसने इनकार किया। आज कहां है, नाम तो है मगर कितनी जिल्लत से लिया जा रहा है। अबू लहब को ले लीजिए, तबाह बर्बाद हो गया, हुजूर की तालीमात का इनकार किया, खाइब व खासिर हो गया। हजरत उमर फारूक को ले लीजिए, कलिमा पढ़ा, ऐसे बुलंद मर्तबे पर फाइज हुए कि आज के बेदीन लोग भी उनकी सीरत से सबक सीखते हैं। कैसा बुलंद रुतबा मिला। उतबा और शैबा को ले लीजिए, मक्के के सरदार हुआ करते थे, उन्होंने इनकार किया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ले लीजिए, हबशा के थे, कलिमा पढ़ा, हुजूर के गुलामों में शामिल हुए। अल्लाह पाक ने कैसा मकाम अता फरमाया कि मौज़िन रसूल का खिताब मिल गया। कैसा मकाम पाया कि काबतुल्लाह की छत पर खड़े होकर आजान आपने फरमाई। आशिकों के इमाम कहलाते हैं। खुलासा ये है, बताया ये जा रहा है कि अगर बंदा कुरान और सुन्नत का दामन थाम लेगा तो कामयाबी उसका मुकद्दर है। कुरान और सुन्नत को पसे पुष्ट डाल देगा, दुनिया में शायद तरक्की कर ले, शायद 2 पैसे कमा ले, शायद थोड़ी सी इज्जत कमा ले, मगर आखिरत के लिए भी खाली हाथ जाएगा। आज दीन पर अमल करना हमें मुश्किल लगता है, दुश्वार लगता है, लेकिन प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करने की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने कलिमा पढ़ा है, हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भरा है, अल्लाह के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, हम दीन को, शरीयत को, अल्लाह रसूल के अहकामात को दिल से मानते हैं, उन्हें दिल जान से तस्लीम करते हैं, लेकिन सिर्फ दिल से ही करते हैं ना, अमलन हम पीछे हैं, अमली एतबार से हम दूर हैं। हमारा एक बड़ा मसला है, वो ये है कि हम अपनी जाती मिजाज की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से, या कभी मुआशरे में राइज रसूम और रिवाज की वजह से, या बसा औकात अपने तौर पर अपनी दुनियावी इज्जत बचाने की वजह से दीन और शरीयत को पीछे कर देते हैं। मसलन घर में शादी का मौका आ गया तो बहुत सारे लोगों का जहन होता है कि अगर ढोल बाजे ना हुए तो शादी में मजा कैसे आएगा। पता भी है कि ढोल बाजे, गाने बाजे अल्लाह रसूल ने मना कर रखे हैं, मगर फिर जहन शैतान समझाता है कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, खुशी का मौका है, इतना तो चलता है, और फिर बंदा इतना तो चला लेता है। खुशी का मौका आ जाता है तो बाज लोगों का मिजाज होता है, खानदान में इज्जत होती है, यूं माशरे के लफ्ज में बोला जाए तो अपनी नाक को ऊंचा रखना मकसद होता है, तो फिर बंदा बाज सूरतों में शरीयत की बात को पीछे कर देता है। कैसे? मिसाल के तौर पर यूं तो वो बाहया, शर्मों वाला, पर्दे वाला होता है, लेकिन फिर जब कोई शादी ब्याह का मौका आ जाता है तो गैदरिंग का मामला आ जाता है
تو پھر خاندانی رواج معاملات آڑے آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جناب کچھ نہیں ہوتا, بس وہ شادی ہال ہے. کسی زمانے میں تو پارٹیشن ہوتے ہی تھے, اب تو جناب وہ دیوار بھی ہٹا دی, اور پھر اس کے بعد تو جس کی مرضی جس ٹیبل پہ بیٹھ جائے جا کے, تو کوئی بات نہیں, چلتا ہے. تو چلتا نہیں ہے. قرآن و سنت کی بات کریں گے تو نہیں چلتا, مگر ہم معاشرے کے رواج کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم بظاہر دنیاوی معاملات میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی تو جناب, کامیابی تو جناب اللہ رسول کے فرامین میں چھپی ہوئی ہے. پردے کا معاملہ آ گیا, بیٹیوں کو پردہ نہیں, شادی بیاہ کا موقع ہے, ذرا بن سنور کر بیٹیاں لوگ دیکھیں گے تو رشتے آئیں گے, بیٹیوں کو پردہ کرانا ہے. تو ایک آپ کے معاشرے میں مسلمان کہلانے والوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنی بیٹیوں کو اس لیے پردہ نہیں کراتا کہ رشتے نہیں آئیں گے. چھپ جائے گی تو نظر کیسے آئے گی, رشتے کیسے آئیں گے؟ عجیب سوچ نہیں ہے. اپنے بچوں کو داڑیاں نہیں رکھنے دیتے کہ داڑھی ہو جائے گی تو رشتہ نہیں آئے گا. لوگ کہیں گے ملا ہے, رشتہ نہیں آئے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں امامہ پہن لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم اسی کے پیچھے لگے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو کامیابی لوگوں نے تھوڑی دینی ہے. اگر ہم نے فلاح پانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اگر ہمیں فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے, تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے, اس بات کو ہم نے سامنے نہیں رکھنا, بلکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے. ہم میں سے ہر شخص غور کرے وہ عمر کے کس حصے میں ہے. کوئی نوجوان ہے, کوئی جوان ہو چکا, کوئی ادھیڑ ہو گیا, کوئی بوڑھا ہونے کو ہے, کوئی بوڑھا ہی ہو گیا ہے. ہم عمر کے کس حصے میں داخل ہیں؟ اس پوری ماضی کی زندگی میں ہم اگر غور کریں تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے. کوئی ایسی نیکی ہم اپنے دامن میں پاتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ پاک اس نیکی کی برکت سے ہم پر رحم فرما دے گا؟ نہیں, ہم بس لوگ کیا کہیں گے, ہم اسی میں پھنسے پڑے گئے. ایک بزرگ ہیں بصرہ میں, کتابوں میں واقعہ لکھا ہے روض الریاحین میں, حضرت مسکی. مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں. وہ مسکی مشہور تھے, خوشبودار. وہ ایسے خوشبودار کہ جہاں سے گزرے خوشبو پھیل جائے. مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت مسکی آ گئے ہیں. ایسے صاحب خوشبودار. تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے خوشبودار ہیں, آپ تو کتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگاتے ہوں گے, کتنا خرچ کرتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, مجھے خوشبو خریدنی نہیں پڑتی, بلکہ میرے خوشبودار ہونے کا ایک واقعہ ہے. چلو میں آج بتا دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ میں ایک ناز و نام میں پلنے والے, مطلب ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا, اور میری اچھی تعلیم و تربیت ہوئی اور اسلامی تربیت ہوئی. میں جوان ہو گیا, میں خوبصورت بھی بہت تھا, میں شرمیلا بھی بہت تھا, کم بولنے والا, لوگوں سے کترانے والا, با حیا. تو میرے والد کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہ بہت کم گو ہے, شرمیلا ہے, نازک سا ہے, ایسا کرو اس کو ذرا بازار میں بٹھاؤ, کسی دکان پہ بٹھاؤ, تاکہ ذرا لوگوں کی باتیں ہوں گی, سنے گا تو یہ اس کی شرم, اس کا جو حجاب ہے وہ کم ہو جائے گا. میرے والد نے مجھے ایک کپڑے کی دکان پہ بٹھا دیا. کپڑے کی دکان پر مجھے بٹھا دیا گیا. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کچھ کپڑے نکلوائے اور میرے مالک کو کہا کہ وزن بھی زیادہ ہے, کسی کو بھیج دو. تو میری مالکن کو جو پسند آئیں گے وہ کپڑے رکھ لیں گے, تو کپڑے بھی اور رقم بھی اس کے ہاتھ بھیج دی جائے گی. مالک نے مجھے بھیج دیا کہ بھئی تم چلے جاؤ. میں کپڑے اٹھا کر چلا گیا. وہ ایک عظیم الشان محل میں لے گئی. اندر جا کے ایک بہت ہی خوبصورت آراستہ اور پیراستہ سجے سجائے کمرے میں مجھے بھیج دیا. اب جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سجی سجائی خاتون بیٹھی ہے.
ابھی میں گھبرایا ہی تھا کہ اس نے مجھے دعوت گناہ دے دی. مجھے اللہ کا خوف آیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے. میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو دروازے بند کر دیے گئے. اب اس کی طرف سے مسلسل دعوت گناہ اور میرے لیے اللہ کا ڈر کہ میں اس گناہ میں کیسے پڑ جاؤں. جب مجھے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو مجھے ایک تجویز آئی, اللہ کی طرف سے ایک خیال آیا. میں نے اس کو کہا کہ اچھا رکو, ایسا کرو, مجھے نا استنجے کی حاجت ہے, مجھے وہاں جانا ہے. تو اس نے اعلان کیا, اشارہ کیا, کچھ کنیزیں آ گئیں کہ ان کو جناب وہاں لے جاؤ. میں سمجھا کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے بھاگنے کا راستہ مل جائے گا, کیونکہ پہلے کے دور میں یہ سب چیزیں گھر سے دور ہوا کرتی تھیں, الگ جگہوں پر. وہاں گیا تو بھاگنے کی کوشش کی, وہاں پر بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں. بالآخر مجھے ایک نئی ترکیب سوجی. میں نے کیا کیا کہ وہ جو وہاں پر جتنی غلاظت رکھی ہوئی تھی, گندگی, اس گندگی کو اٹھا کر اپنے پورے جسم میں, چہرے پہ, ہاتھوں پہ پورا اپنے آپ کو سن لیا, گندا کر لیا, پورے چہرے پہ لگا لیا. اب میری آنکھیں بالکل صرف آنکھیں دکھ رہی ہیں, ایسا حال ہو گیا. وہ جو باہر کھڑی میرے لیے پانی رومال لے کے کھڑی تھی, جب میں باہر آیا اور میں نے اس کو ہو کر کے ڈرایا تو وہ بھاگی کہ پاگل پاگل پاگل. اب کوئی میرے قریب ہی نہ آئے کہ میں اتنا گندا. اور جناب مجھے پھر بالآخر پکڑ کر کپڑے میں ٹاٹ پہ لپیٹ کر اس محل سے کہیں باہر دور پھینک دیا گیا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں ہے, میں باہر نکلا, نہایا دھویا, پاک صاف ہوا اور اپنے معاملات میں لگ گیا. اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا. رات میں نے خواب دیکھا اور مجھے کسی کہنے والے کی آواز آئی کہ تمہاری یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے. یعنی گناہ سے بچنے کی کوشش کی نا, کیا خوب مناسبت ہے. اور پھر کہا گیا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو میں نے خواب میں کہا کہ نہیں. کہا میں جبریل ہوں. اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر پھیرا, اس وقت سے میرے اندر خوشبو اتر آئی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بتانا سمجھانا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے دین پر عمل کرنے کے لیے خود کو بدبودار کر لیا تو اللہ پاک نے انہیں مستقل خوشبودار کر دیا. ہم کیا گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو مزے لے لے کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بات صرف اتنی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ جو بھی کہیں گے, قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جب ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہی فلاح ملے گی. لوگوں کے کہنے سے مل کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا. کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں ہے. ہم میں سے ہر شخص مانتا ہے, جانتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا مددگار ہے, ساری مشکلیں وہی دور کرتا ہے, بیماریاں پریشانیاں وہی ڈالتا ہے. مگر مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ہم کتنا اس کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان معاملات میں کہ یا اللہ میں پریشان ہوں. دکان میں بیٹھے ہیں, صبح سے رات ہو گئی, شام ہو گئی, سیل برائے نام ہوئی ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو گا رہے ہوتے ہیں یار آج ٹھنڈا بہت مندا تھا, کچھ نہیں ہوا. ہم نے ایک بار بھی اللہ سے کہا کہ اللہ آج مندا تھا؟ نہیں تھا. بیمار ہو گئے, پریشان ہو گئے, دوسرے کو گا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بار بھی اللہ سے کہا کہ اللہ آج میں بہت, میری کمر میں بہت درد ہے, اللہ آج میرے اندر گلے میں خراش بہت ہو رہی ہے. ایک بار بھی اللہ سے کہا؟ ہمارا اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اگر میں کہہ دوں ایک بات کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کا دعا کے ٹائم پہ اللہ سے رابطہ ہو گیا ہوگا. کبھی نہ کبھی ایک بار تو ہوا ہوگا. آپ پریشان ہوں گے, آپ ٹوٹے ہوئے ہوں گے, آپ مر رہے ہوں گے, آپ کو کوئی راہ نہیں سوچتی ہوگی, آپ بولیں گے میں کہاں جاؤں, اور آپ نے اللہ کے حضور پہ ہاتھ اٹھائے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا میرا اللہ ہی ہے اور میں ہوں, اور آج اللہ یہ معاملہ ہے. ایک بار تو ہوا ہوگا. اگر ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہوگا تو آپ اس لمحے کو یاد کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے روزانہ کی ہاتھ اٹھانے والی دعاؤں میں بس ایک رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کر رسمی طور پر 4 دعائیں پڑھ کر اور ہاتھ یوں چہرے بھی نہیں پہنتے, مزے کی بات تو دیکھیں, بس یہی کرا اور چل میرا بھائی نکلو. تو ہم اللہ سے کیوں نہیں اپنی التجائیں پیش کرتے؟ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, بہت چھوٹی سی, اس کے اندر ہی سب کچھ سمجھ لیجئے. میرے گھر میں نمک نہیں ہے, میرے گھر میں نمک نہیں ہے, یا اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا ہے. کبھی ہم اتنا تو کہہ دیں. میں راستے میں جا رہا ہوں, کوئی اچھا فروٹ ہے, مجھے کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میری جیب میں پیسے نہیں ہے یا پیسے ہیں بھی, یا اللہ میرا وہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, اپنے فضل سے عطا کر دے.
تو ہمارا وہ تعلق کب بنے گا؟ اللہ کے ساتھ ہمارا وہ تعلق کب بنے گا؟ جب بنے گا جب ہم اللہ پاک سے محبت کریں گے، جب بنے گا جب ہم گناہوں سے نفرت کریں گے، جب بنے گا جب ہم نیکیوں کے راستے پر چلیں گے، جب بنے گا جب ہم قرآن اور سنت کی ہدایات کو فوقیت دیں گے، تب یہ تعلق بنے گا۔ عادت بنا لیجئے، عادت بنا لیجئے، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی بیماری، آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے اللہ سے ایسے بات کریں جیسے کسی دوست سے بات کرتے ہیں۔ ہاں دوست سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو آیات ہیں، سجے سجائے الفاظ ہیں، ایک ایسے ہی کہ یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میرے گھر میں گلاس ٹوٹ گیا، مطلب باتیں کریں اللہ سے دوست سمجھ کر۔ قرآن کہتے ہیں اللہ ولی المومنین، اور اللہ مومنین کا مددگار ہے، دوست ہے۔ ہم بھی تو اس کو دوست سمجھ رہے ہیں، اللہ نے تو ہمیں دوست بنا لیا۔ بس آج کا بیان کا جو آخری کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ہر پریشانی، ہر حاجت، ہر التجا کو اللہ کے حضور اپنے ان الفاظوں میں بیان کریں جس طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ روتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ دوستوں سے، لوگوں سے بولنا چھوڑ دیں، مانگ کر دیکھیں اللہ سے۔ جب آپ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا ہم آخرت کی باتیں مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا مل گئی نہیں مل گئی، پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ مل گئی ہیں۔ لیکن کبھی دنیا کی چیزیں مانگ کے دیکھ لیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے آپ پر کیسا کرم فرمایا، تو آپ کے دل میں یقین بڑھے گا کہ جب میں نے اللہ سے دنیا مانگی اس نے میرے آگے دنیا بچھا دی، میں نے اس سے آخرت بھی مانگی ہے، وہ مجھے آخرت میں بھی رسوا نہیں کرے گا۔